امام نے اس کو گریبان سے پکڑا، زمین پر پٹکا اور کہا تیری اوقات نہیں ہے۔ خلیفہ اول نے بلایا خلیفہ ثانی کو اور کہا کہ یہ قضیہ تم نے دیکھا، علی علیہ السلام نے ہمیں کس طرح سے اجرا کی، کس طرح سے خاموش کرا دیا۔ اگر کچھ دن یہی معاملہ رہا تو ہم کمزور پڑ جائیں گے اور ہماری جو یہ حکومت کی معاملات میں ترقی اور آگے بڑھنا ہے یہ ختم، اس کو بس سمجھو کہ یہ لپیٹ لو اپنا بوریا بستر۔ کہتے پھر کیا کریں؟ کہا ایک ہی حل ہے کہ علی کی گردن مار دو۔ اس کے لیے کون موضوع ہے؟ کہا خالد کو بلاؤ۔ آیا اور اس کو کہا کہ تمہیں ایک کام کے لیے بلایا۔ کہا ہاں جو بھی کہو گے، چاہے وہ قتل علی ہی ہو، اس نے خود بولا منہ سے۔ کہا ہاں اسی کام کے لیے بلایا۔ کہا کل نماز ہوگی، نماز ظہرین، نماز جیسی ختم ہوگی میں سلام کہوں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں سلام کہوں گا اور جب سلام کہوں گا تم فوراً تلوار نکالنا اور اس کی گردن مار دینا۔ سلام جب پڑھنے لگے اور اب علی کے بالکل بازو میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے کہ سلام ہو تم تلوار اٹھانا اور گردن مار۔ اچھا اس سے پہلے یہ بات ہوتی، اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جعفر طیار شہید ہوئے، وہ اب ابو بکر کی زوجیت میں تھی اور ابو بکر کے بعد وہ مولا علی کی زوجیت میں آئی تھی۔ اسما بنت امیس نے یہ پیغام کسی طریقے سے کنیز سے کہہ کر گھر میں پہنچا دیا۔ جب پہنچا دیا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اسما کو کہو فکر نہ کرے۔ تو جب جا کر بیٹھے مولا پہلو میں تو ایک مرتبہ جب اس نے کہا سلام سے پہلے ہی خدا نے اس کے دل میں نہ جانے کون سی بات ڈالی کہ سلام کہا نہیں تھا کہ خالد کو روک دیا۔ کہا کہ وہ جو کام، وہ جو حکم دیا ہے میں نے وہ نہ کرنا۔ سلام کی نماز ختم ہوئی، مولا نے اس کو دیکھا خالد کو، کہا کہ کیا حکم دیا تھا اس نے؟ کہا آپ کی گردن مارنے کا حکم دیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ پکڑا، زمین پر پٹکا اور کہا تیری اوقات نہیں ہے خالد بن ولید کو۔ اور اس کے بعد خلیفہ ثانی کی طرف گئے اور گردن سے دبوچ کر اس کو بھی زمین پر پٹکا۔ کہا رسول اللہ سے وعدہ نہ ہوتا تو تمہیں آج پتہ لگتا کہ کمزور کون ہے، طاقت